اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لكنه لما كان سبب الموت والموت علة الخلافة كان من أسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله فيثبت به الحجر إذا اتصل بالموت مستندا إلى أوله بقدر ما يقع به صيانة الحق. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. آٹھواں سبب ہے مرض. بے شک مرض نئی منافی حکم کی اہلیت کے اور نئی منافی عبارت کی اہلیت کے یہ بات کل پڑھ لیے. ولما کان یار دو سوال ہیں پھر پڑھتے ہیں. لیکن مرض جب کہ ہے مرض موت کا سبب. کیا کہ جی؟ لیکن جب کہ ہے مرض موت کا سبب اور موت علت ہے خلافت کی. اور موت علت ہے خلافت کی. خلافت کا مطلب ہے کہ اب اس کی جائیداد کے اور وارث بنیں گے. جی تو لہٰذا ہو گئی موت وارث اور غریم کے حق کے تعلق کے اسباب سے مریض کے مال کے ساتھ. لہٰذا ہو گئی موت وارث اور غریم کے حق کے تعلق کے اسباب سے مریض کے مال کے ساتھ. جب یہ بات ہے تو پس ثابت ہو جائے گا مرض کے ساتھ بند ہو جائے گی بندش. جی لہذا ثابت ہو جائے گی مرض کے ساتھ بندش. اب اگر اسی موت میں مر گیا نا تو یہ جب مرض شروع ہوئی ہے تو اسی وقت سے اس کی موت شمار کریں گے. جب کہ متصل ہو گئی مرض موت کے ساتھ تو درا حال کہ مستند ہوگی مرض کے اول کی طرف. لیکن مستند ہوگی اتنی قدر کے اول کے ساتھ کہ واقعہ ہے اس قدر کے ساتھ حق کی حفاظت، حق ورثاء کا اور غریم کا. جی جب متصل ہو جائے مرض موت کے ساتھ مستند ہوگی اس کے مرض کے اول تک، اول کی طرف پیچھے جائے گی اتنے اندازے کے ساتھ کہ واقعہ ہو جائے اس کے ساتھ حق کی صیانت، حق کی حفاظت، حق کا ورثاء کا اور غریم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب کہ وارد ہے اس پر کہ مرض جو ہے وہ تو سب کچھ اس میں اہلیت بھی ہے، عبارت کی حکم کی اہلیت بھی ہے. تو جب کہ وارد ہے اس پر یہ بات کہ مرض جب کہ نہیں ہے منافی دونوں اہلیتوں کے اہلیت الحکم تو پھر مناسب ہے یہ کہ نہ تعلق پکڑے مریض کے مال کے ساتھ غیر کا حق. جی اور نہ ثابت ہو بندش مریض پر بسبب مرض کے تاکہ صحیح ہو جائے وصیت مریض کی اور ہیبہ مریض کا جمیع مال سے. جیسے صحت میں بندہ سارا مال ہیبہ بھی کر سکتا ہے، جی وصیت بھی کر سکتا ہے، تو اگرچہ مرنے کے بعد وصیت جاری ہوگی ثلث میں، لیکن ہیبہ تو سارا زندگی میں کر سکتا ہے. تو اس کا جواب دیا ہے بقولہ. جی لیکن دھیان کریں جب لیکن مرض جب کہ ہے سبب موت کا
اور موت علت ہے خلافت کی یعنی خلافت ورثاء کی اور غرماء کی مریض کے مال میں، کس میں؟ مریض کے مال میں استعان کریوں، اس لیے کہ مریض کی اہلیت للملک کہ اپنی ہر شے کا مالک ہے، یہ جو ملک کی اہلیت ہے تحقیق ختم ہو جاتی ہے موت کے ساتھ، کہ نہیں ہوتی؟ تو لہٰذا پس خلیفہ بن گیا مریض کا وارث، کیوں بنا؟ اس لیے کہ وارث اقرب الناس الی المریض ہے جی، اور خلیفہ بن گیا مریض کا غریم۔ غریم کیوں خلیفہ بنا؟ اس لیے کہ مال مریض کا مشغول ہے غریم کے حق کے ساتھ جی۔ اور ایک مسئلہ اور جب کہ ہے مرض اس طرح، جب کہ مرض اس طرح ہے تو ہوگی مرض جی غریم وارث اور غریم کے حق کے تعلق کے اسباب سے اس کے مال کے ساتھ، یعنی مریض کے مال میں اب ان دونوں کا حق تب متعلق ہو گئے، جب متعلق ہو گئے تو پس ثابت ہو جائے گی اس کے ساتھ، یعنی مرض کے سبب سے بندش کس پر؟ مریض پر بھائی کھلی چھٹی گئی، جب کہ یہ بندش کب ہوگی؟ جب کہ متصل ہو جائے مرض موت کے ساتھ، اسی مرض میں وہ وصال کر گیا، اسی مرض میں وہ وصال کر گیا، تو جب کہ متصل ہو جائے مرض موت کے ساتھ تو درا حال ہے کہ وہ مستند ہوگی الی اولہ، یعنی اول مرض گویا اسی وقت یہ مر گیا جب بیمار ہوا، تو کیوں؟ اس لیے اسی وقت کیوں مرا؟ اس لیے کہ نہیں ظاہر ہوئی یہ مرض نہیں ظاہر ہوگی یہ مرض الموت، اس مرض کا مرض الموت ہونا نہیں ظاہر ہوگا مگر بسبب متصل ہونے مرض کے موت کے ساتھ متصل ہوگی، تو یہ بات ظاہر ہوگی کہ یہ مرض الموت تھی۔ مرض الموت وہ ہوتی ہے کہ جس مرض میں موت واقع ہو، فوت ہو جائے، تو لہٰذا بس جب متصل ہو گئی موت مرض کے ساتھ جی، تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ یہ مرض الموت ہے، یہ مرض ایشا بس، لہٰذا پس ثابت ہو گئی بندش درا حال کہ وہ مستند ہوگی اول مرض کی طرف، اس لیے کہ بندش کا سبب کون ہے؟ وہ مرض ممیت، کون؟ جو فوت کرنے والی مرض ہے، یہ سبب ہے بندش کا، جب یہ سبب ہے تو پس مضاف کی جائے گی بندش اس پورے سبب کی طرف، یعنی اس کے جمیع اجزاء کی طرف جی، من یوم ابتدا کے دن سے، ابتدا کس کی؟ مرض کی، موت کے دن تک، نہ کہ مستند ہوگی آخری اجزاء کی طرف جب اس کا روح نکل رہا ہے، اب نہیں، لہٰذا پس کہا جائے گا موت کے وقت جب فوت ہو گیا نا، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مریض اپنے میں منع کیا کر دیا گیا تھا شرعاً تصرف سے اول مرض سے، اب جو شروع میں کچھ تصرفات کی یہ ہے نا، ان کی اب تفصیل آ رہی ہے، وہ کچھ نافذ ہوں گے کچھ نافذ نہیں ہوں گے، سمجھ گئے ہیں؟ لیکن ہیں ہاں بے قدر ما یاقع بہ صیانت الحق، لیکن بندش اتنی قدر کے ساتھ واقع ہوگی جتنی قدر کے ساتھ حق کی حفاظت، کس کا حق؟ دونوں کا، مریض ورثاء کا اور غریم کا، یعنی ثابت ہوگی بندش اس قدر میں کہ وصول ہو جائے اس سے غریم کا حق اور مطلب
پس ثابت ہو جائے گی بندش ثلثین میں. وارث کے لیے اگر غریم کوئی نہیں ہے تو پھر بندش ثلثین کی. اب اس نے جو کچھ تصرف کیے ہیں اس کو ثلث تک بند کریں گے. ثلثین کا جو تصرف ہے واپس لائیں گے، وہ ورثاء کا حق ہے. اور اگر وہ غریم بھی ہے تو اگر وہ اس کا مال سارا قرضے میں جانا ہے تو پھر بندش ثابت ہوگی. بندش سارے مال میں اگر ہو دین غریم کا مستغرق سارے ترکہ کے لیے، سارے کو سمجھ آئی جی. اور اگر ہے دین الغریم اقل ترکہ سے تو فاب قدر حق ہی. اور جب کہ ہے مرض وارث اور غریم کے حق کے تعلق کے اسباب سے اس کے مال کے ساتھ وَإِذَا فقیلا، یہ وائزہ آگے بھی فقیلا سنیں. لیکن مرض جب کہ ہے مرض سبب موت کا، کو مسئلہ سمجھایا نہیں، اور موت علت ہے خلافت کی، تو کانا ہو گئی موت، ہو گئی مرض، استغفر، ہو گئی مرض وارث اور غریم کے حق کے تعلق کے اسباب سے مریض کے مال کے ساتھ، وارث اور غریم کے حق کے تعلق کے اسباب سے مریض کے مال کہ اس کے یہ سبب ہے اس کا. پس ثابت ہو جائے گی مرض کے سبب سے بندش جب کہ متصل ہوگی مرض موت کے ساتھ، درا حال کے مستند ہوگی مرض کے اول کی طرف، لیکن یہ تعلق پکڑے گا بے قدر ما، اتنی قدر کے ساتھ کہ واقعہ ہو اس قدر کے ساتھ حق کی حفاظت. جی لیکن مرض جب کہ ہے مرض سبب موت کا اور موت علت ہے خلافت کی، تو ہو گئی مرض وارث اور غریب کے حق کے تعلق کے اسباب سے مریض کے مال کے ساتھ. پس ثابت ہو جائے گی مرض کے سبب بندش جب متصل ہو مرض موت کے ساتھ، درا حالے کے مستند ہو مرض کے اول کی طرف اتنے اندازے کے ساتھ کہ واقعہ ہو اس کے ساتھ حق کی حفاظت. جی وقیلا کل تصرف واقع منه يحتمل الفسخ فإن القول بصحته واجب في الحال ثم التدارك بالنقض اذا احتیج الیہ. پس او دیکھو نا او جملہ جڑا چھوڑیا سی، جب کہ مرض وارث اور غریم کے حق کے تعلق کے اسباب سے ہے مرض مریض کے مال کے ساتھ، تو پس کا کیلا کہا جائے گا ہر تصرف، جی ایسا تصرف جو واقعہ ہوا ہے مریض سے، جی پہلی صفت، ایسا تصرف جو اعتماد رکھتا ہے فسخ کا، یہ دونوں صفتیں ہیں. لہذا ایسا تصرف جو ہے جو واقعہ ہوا مریض سے اور فسق کا احتمال بھی رکھتا ہے، تو پس بے شک قول اس تصرف کی صحت کے ساتھ واجب ہے. فی الحال فی الحال کہیں گے کہ یہ قول صحیح ہے جی، قول کرنا اس کی صحت کے ساتھ، یہ قول کرنا واجب ہے فی الحال کہ بھئی یہ اس کا نا یہ جو کچھ اس نے کام کیا ہے فی الحال یہ صحیح ہے، فی الحال ہو گیا ہے لیکن رکا ہوا ہے. رکا ہوا ہے. پھر تدارک اس تصرف کے توڑنے کے ساتھ جب محتاجی ہوگی اس کی طرف، اگر یہ صحت مند ہو گیا یہ تصرف پکا ہو گیا، اگر یہ بیمار ہو گیا تو سولس میں رہے گا، سولسان واپس ہو جائیں گے. اور اگر غریم کی صورت تھی دین مستغرق ہے تو ہر شے واپس ہو جائے گی. ہاں جی بس کہا گیا ہے کہ ہر کہانی کہا جائے گا، کہا جائے گا کہ ہر تصرف یہ کیلا زوف والا نہیں ہے، یہ کیلا بڑے ٹل والا ہے کہ ہر تصرف جو واقع ہوا ہے مریض سے اور فسق کا احتمال بھی رکھتا ہے،
تو قول اس تصرف کی صحت کے ساتھ واجب ہے، یعنی یہ فی الحال تصرف نافذ ہو گیا ہے. ہو گیا ہے. پھر تدارک بالنقض ہوگا کہ جب محتاجی ہوگی اس کی طرف. اے شاباش سے سنیں جی ادھر بیخ او ویزا کان المرض جی. پس کہا جائے گا کہ ہر تصرف ایسا تصرف جو واقع ہوا ہے مریض سے، ایسا تصرف جو احتمال رکھتا ہے کس کا، یہ صفت بعد صفت ہے تصرف کی. جی یہ کون سا ہے؟ یہ مثل ہیبا کے اور بے بالمحابات. بے بالمحابات کیا ہوتی ہے؟ ترازی لیکن برابر سرابر ہو جی، مطلب زیادہ مہنگی نہ ہو جی. جیسے ہیبا اور جیسے بے بالمحابات، کیونکہ قول بے صحت ہی یعنی بے صحت تصرف ہے. قول بے صحت تصرف واجب ہے فی الحال. جی یہ واجب فی الحال، یہ کلو تصرف ان کی خبر ہے کہ ہر تصرف واجب ہے فی الحال. فی الحال. جی جی سمجھے ہی جی کلو. اور یہ بات یہ اس لیے کہ موت تو مشکوک ہے فی الحال. یہ تصرف کیوں واجب ہو گیا؟ اس لیے کہ موت مشکوک ہے اور نہیں ہے اس تصرف کی صحت میں فی الحال ضرر کسی ایک کا، نہ مریض کا اور نہ ورثاء کا اور نہ، اس لیے کہ یہ تصرف قابل للفسخ ہے جب احتیاجی ہوگی فسخ کی طرف یا مال کی طرف. حتیٰ کہ اے تفریح، ہاں بھائی کون لبا برابر سرابر جتنے دیاندی شاید نہیں دی ویچ اوہی نا بے محابات. پھر ویکھو اینوں کنی واری پڑھیا جی بے بالمحابات کیڑی ہوندی جی کیونکہ کدے گیا وے. اچھا حتیٰ کہ صحیح ہے با مریض کا اور وصیت مریض کی اس کے سارے مال میں فی الحال. فی الحال ہبہ بھی صحیح ہے اور وصیت بھی صحیح ہے. سارے مال میں سارے مال میں کیا ہے؟ ہبہ اور وصیت صحیح ہے. صحیح ہے. سنیں جی اس لیے کہ نہیں لاحق ضرر کسی ایک کے ساتھ، ایک سے مراد وارث اور غریم، فی الحال محض لاحق ہوگا ضرر کب؟ تو پس جب فوت ہو گیا مریض اسی مرض سے تو فسخ ہو جائے گا ہیبہ اس کا اور وصیت اس کی اس قدر کے ساتھ کہ واقع ہو اس کے ساتھ حق کی حفاظت. اس لیے کہ اس وقت احتیاجی ہے اس کے تصرف کو فسخ کرنے کی طرف، حق غریم اور وارث کے حق کی حفاظت کے لیے، اس لیے فسخ ہو جائے گا جی. لہذا حرج کو نہیں ہے جی. پھر تدارک و نقض کے ساتھ اضاحتی جائے لئی ہے، وہ ساری بات آ گئی ہے. یعنی تدارک الن نقض، اور یہ ہوگا مریض کی جب کہ چھوڑ گیا وہ دین تو تب یہ تدارک ہوگا. پس کہا جائے گا ہر تصرف ایسا تصرف جو واقع ہوا ہے مریض سے، ایسا تصرف جو اعتماد رکھتا ہے فسخ کا. پس قول تصرف کی صحت کے ساتھ یہ قول کیا ہے؟ واجب ہے فی الحال. یعنی یہ قول کرنا کہ یہ تصرف فی الحال صحیح ہے، پھر تدارک نقض کے ساتھ جب احتیاجی ہوگی نقض کی طرف. جی بس کہا جائے گا کہ ہر تصرف ایسا تصرف جو واقع ہے مریض سے اور احتمال رکھتا ہے وہ تصرف فسخ کا، پس بے شک قول اس تصرف کی صحت کے ساتھ واجب ہے فی الحال، پھر تدارک نقض کے ساتھ جب محتاجی ہوگی نقض کی طرف.
وكل تصرف واقع لا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت كالإعتاق إذا وقع على حق غريم أو وارث. اور ہر تصرف ایسا تصرف جو واقع ہو، ایسا تصرف جو فسخ کا احتمال نہ رکھتا ہو، جی ایسا تصرف بنایا جائے گا. اے پہ یہ قاموس الفقہ کے اندر سے ایسی جی تو یہ جو تصرف ہے، یہ تصرف بنایا جائے گا مثل معلق بالموت کے، بنایا جائے گا مثل ہاں فقہ دی لوگی دیکھنی ہو تو قاموس الفقہ دیکھو جی بھئی لہٰذا یہ معلق ہوگا جی. یہاں کو صحیح ہے، یہ قول کرنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ تصرف معلق معلق ہے، معلق بالموت ہے. جی اگر موت ہو گئی تو یہ تصرف ختم، موت نہ ہوئی تو یہ تصرف نافذ ہے. جیسا کہ اعتاق، اس نے غلام آزاد کر دیا، اس کی آزادی معلق رہے گی. لیکن کون سا اعتاق؟ جب کہ واقعہ ہو اعتاق غریم کے حق پر یا وارث کے حق پر ہو تو پھر یہ اعتاق معلق رہے گا. جی کیا کہ جی اور ہر تصرف ایسا تصرف جو واقع ہے مریض سے اور فسخ کا احتمال بھی نہیں رکھتا تو اس تصرف کو مثل معلق بالموت کے بنایا جائے گا. اس کی مثال جیسا کہ اعتاق جو واقع ہو غریم اور وارث کے حق پر. اور ہر تصرف جو واقع ہو جو کہ فسخ کا احتمال نہ رکھے بنایا جائے گا. وَكُلُّ تَصَرُّفٍ وَاقِعٍ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ، بنایا جائے گا وہ تصرف کل معلق بالموت، جیسا کہ معلق بالموت، جیسا کہ اعتاق جب واقع ہو غریم کے حق پر یا وارث کے حق پر. صورت اس کی یہ ہے، صورت اس کی یہ ہے کہ آزاد کیا مریض نے غلام اپنے مال سے ایسا مال جو مستغرق بالدین ہے، یا آزاد کیا غلام ایسا غلام کے زیادہ ہے قیمت اس کی ثلث پر، تو پس حکم اس عبد کا مریض کی حیاتی میں مثل حکم مدبر کے ہے. مدبر کب آزاد ہوتا ہے؟ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد. جب بندہ فوت ہو، لمبا جملہ لہروں مڑ کے ہیں جی. کب آزاد ہوتا ہے؟ مولا کے مرنے کے بعد جی. جی بندہ فوت ہو جاتا ہے جی. مولا فوت ہونا، بندہ کیا ہوا جی؟ وہ بندہ اور فوت ہو تو غلام تو آزاد ہو جانا جی. یہ مثل حکم، اس کا حکم کیا ہے؟ یہ مدبر کے حکم کی مثل ہے. کس کی مثل ہے؟ مدبر کے حکم کی مثل ہے. تو مدبر کا حکم کیا ہے؟ اور وہ معلق بالموت ہوتا ہے. تو پس سنی، پس جیسا کہ مدبر غلام ہوتا ہے مولا کی حیاتی میں جمیع احکام میں جو تعلق پکڑتے ہیں حریت کے ساتھ، ان میں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ غلام ہوتا ہے. کیڑے؟ یعنی کرامات کہ جس میں بندہ خود مختار ہوتا ہے حر، ان احکام میں مدبر مولا کے مرتے دم تک وہ غلام ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. اسی طرح موت تک فی مرض الموت، یہ غلام رہے گا مولا کی، آزاد نہیں ہوگا. ایک مسئلہ ایک. اور جیسا کہ یہ بات کہ مدبر حر ہوتا ہے، صبر بسم اللہ حر ہوتا ہے مولا کی موت کے بعد جی. لیکن جو مدبر ہے نا، لیکن سعایت کرتا ہے اپنی قیمت میں غرماء کے لیے، اور کہ اگر تو یہ ثلث سے مدبر آزاد ہو سکتا ہے تو ہو جائے گا، اور اگر غریم ہے قرضہ دینا ہے یا اس کی قیمت ثلث سے زیادہ ہے تو پھر اتنی سعایت کر کے دے گا.
اسی طرح موت تک فی المرض اور ہوگا مولا کی، لیکن سعایت کرے گا اپنی قیمت میں غرماء کے لیے، اور پوری قیمت نہیں جتنی وہ بنے گی۔ اور یہ ذرا مسئلہ پڑھے، یہ جب کہ نہ نکلے غلام ثلث سے، اگر غریم کوئی نہیں ہے تو، یا نہ ہو مال میں وفا بالدین، پھر ان کو سعایت کرنی پڑتی ہے، اور جب ہو مال میں وفا بالدین، یا دین کو نہیں ہے تو وہ رسائیں، یا وہ نکل رہا ہے ثلث سے، تو پھر نافذ ہو جائے گا تک فی الحال، ابھی وہ زاد ہو جائے گا۔ کیوں؟ بوجہ نہ تعلق پکڑنے ورثاء کے حق کے، غرماء کے حق کے اس غلام کے ساتھ۔ اور سنیں ہی اے شاباش سے جی، اگلا سوال جواب بھی۔ اور ہر تصرف جو واقع ہو، اس صفتانی جو نا اعتماد رکھے فسخ کا، بنایا جائے گا اس تصرف کو مثل معلق بالموت کے، جیسا کہ اعتاق جب کہ واقع ہو غریم کے حق پر یا وارث کے حق پر، اور ہر تصرف جو واقع ہو اور جو نہ احتمال رکھے فسخ کا، بنایا جائے گا یہ تصرف مثل معلق بالموت کے، جیسا کہ اعتاق جب واقع ہو غریم کے حق پر یا وارث کے حق پر، بخلاف اعتاق الراہن حیث ينفذ لأن حق المرتهن في ملک الید دون ملک الرقبۃ۔ بس سوال ہے اس کا جواب، برخلاف راہن کے اعتاق کے، یہاں مرض نہیں ہے، مطلقاً مسئلہ ہے۔ مرتہن کے پاس غلام رہن ہے، راہن نے اس کو آزاد کر دیے، حالانکہ مرتہن کا حق اس کے ساتھ متعلق ہے، یہ اعتاق نافذ ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ برخلاف راہن کے اعتاق کے، کیونکہ نافذ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مرتہن کا حق ملک الید میں ہے، نہ کہ ملک الرقبہ میں ہے۔ جی برخلاف راہن کے اعتاق کے، کیونکہ یہ اعتاق نافذ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مرتہن کا حق ملک الید میں ہوتا ہے، نہ کہ ملک الرقبہ میں۔ اور جب کہ وارد ہے یہ بات کہ تم کہتے ہو کہ اعتاق جب واقع ہو غریم کے حق پر یا وارث کے حق پر تو وہ فی الحال نافذ نہیں ہوتا۔ اب اس قانون پر فعلی ھذا نہیں جائز ہونا چاہیے راہن کا آزاد کرنا اپنے غلام مرہون کو جو مرتہن کے پاس ہے، اس لیے کہ مرتہن کا حق، اور وہ کیا ہے حق، وہ مرتہن غریم ہے، اس نے قرضہ لینا تبھی تو وہ رہن رکھا ہوا ہے، تو تحقیق تعلق پکڑتا ہے مرتہن کا حق غلام کے رقبہ کے ساتھ، اور باوجود اس کے جائز رکھا ہے تم نے راہن کے اعتاق کو، تو یہاں بھی تو غیر کا حق متعلق ہے۔ جواب دیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کہ برخلاف راہن کے اعتاق کے، کیونکہ نافذ ہو جائے گا، اس لیے کہ مرتہن کا حق ملک الید میں ہے، صرف قبضہ اس کا ہے، نہ کہ ملک، کیونکہ ملک رقبہ باقی ہے راہن کے حق میں، اور یہ ملک رقبہ کافی ہوتا ہے جواز اعتاق کے لیے، برخلاف راہن کے اعتاق کے، کیونکہ نافذ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مرتہن کا حق ملک الید میں ہے، نہ کہ ملک الرقبہ میں۔ جی برخلاف راہن کے اعتاق کے، کیونکہ نافذ ہو جائے گا،
ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مرتہن کا حق بالکل ید میں ہے نہ کہ بالکل رقبہ میں. جی وقان القیاس الا یملک المرید الصلۃ وادا الحقوق المالیۃ للہ تعالی والوصیۃ بذلک اللہ الا ان الشرع جوز ذلك من الثلث نظرا له. چلو جی. اور قیاس تو یہ ہے یہ کہ نہ مالک بنے مریض صلہ کا اور حقوق مالیہ کی ادائیگی کا، جو حقوق مالیہ للہ تعالی ہیں، اور نہ مالک بنے وصیت کا اس کے ساتھ جی، مگر یہ کہ شرع شریف نے جائز رکھا ہے یہ ثلث سے شفقت کرتے ہوئے مریض کے لیے جی. اور حالت اور قیاس یہ تھا کہ نہ مالک ہو مریض صلہ کا اور حقوق مالیہ للہ تعالیٰ کی ادائیگی کا اور ان کی وصیت کا، مگر شرع نے جائز رکھا ہے اس کو ثلث سے شفقت کرتے ہوئے مریض کے لیے. دھیان کرے جب مسئلہ اوکھا جے مطلب. اور وکان القیاس، اور قیاس یہ ہے کہ نہ مالک ہو مریض صلہ کا، صلہ کیا، اور وہ مالک بنانا مال کا بلا عوض، اس کو صلہ کہتے ہیں، اس کو صلہ کہتے ہیں. کیا مالک بنانا مال کا بلا عوض. صلہ رحمی یہ ہے. جی صلہ رحمی، صلہ یہ ہے تملیک المال بلا عوض، جیسا کہ کسی کو تحفہ دینا یا کسی پر صدقہ کرنا جی. کیا کرنا؟ کسی کو تحفہ دینا یا کسی کا صدقہ کرنا. یہ کیا ہے؟ صلہ. قیاس تو یہ ہے کہ مریض اس کا مالک نہ ہو، نہ کوئی حالت مرض میں ہیبہ دے سکے نہ صدقہ دے سکے، اور نہ مالک و مریض صلے پر عطفی حقوق المالیہ للہ تعالیٰ کی ادائیگی کا بھی مالک کون؟ مثلا زکوٰۃ اور کفارات اور صدقات الفطر، اب کا نہیں پچھلے دو. اور نہ مالک ہو وصیت بذالک، وصیت کا اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ. یعنی نہ مالک ہو وصیت کا صلے کے ساتھ، بذالک یہ مطلب ہے، کیونکہ وصیت بھی تو مفت ہے نا، بلا عوض ہے نا وصیت بھی تو. نہ مالک بنے وصیت کا صلے کے ساتھ، نہ مالک بنے حقوق مالیہ کی ادائیگی کا. یہ کیوں بھائی؟ قیاس کیوں کہتے ہیں ایسا ہو؟ یہ بات اس لیے کہ حجر کا سبب بندش کا، اور وہ سبب کون ہے؟ وہ مرض ہے. یہ سبب، یہ حجر کا سبب جو مرض ہے، یہ باعتبار تعلق پکڑنے وارث کے حق کے اور غریم کے حق کے، یہ کیا ہے؟ موجود ہے. سبب حجر کا موجود ہے. سبب وہ سبب کون ہے؟ باعتبار تعلق پکڑنے وارث کے حق کے اور غریم کے حق. تو یہ سبب تو موجود ہے. تو جب سبب موجود ہے تو پس کیسے مالک ہوگا مریض ان امور کا؟ کس کا؟ صلے کا، صلے کا، ادائے حقوق المالیہ للہ تعالیٰ کا. اور ان کے ساتھ وصیت. اس مالک کیسے ہوگا جی؟ وصیت کس کے ساتھ؟ صلے کے ساتھ. مگر یعنی لیکن کی یہ جواب ہے، لیکن یہ کہ شرع شریف نے جائز رکھا ہے ان کاموں کو ثلث سے، یعنی مریض کے مال کے ثلث سے، نظراً لہو، نظر کرتے ہوئے اس کے لیے. کس کے لیے؟ مریض کے لیے. اب دھیان کریں جی، یہ جو زکوٰۃ کفارات اب اس سال کے نہیں، پچھلے جو رہ گئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. وجہ اس لیے کہ انسان
بسبب اس کی امید کے لمبے ہونے کے انسان کوتاہی کر جاتا ہے عمل سے. جی کہ جو حقوق ہوتے ہیں نا آج کے وہ چھوڑ دیتا ہے, جو خیر ہے جی کریں گے جی, اور کہتا رہتا ہے سوف افعل ھذا. باجی تو بعد استاد جی میں انشاءاللہ پوری تیاری صحیح آنی تو صحیح پڑھنا ہے پھر جی, بس یہ نہ گلا جی کی ہر سال گزار دیتا جی یہ سارے گل جی. تو بس وَيَقُولُ سَوْفَ أَفْعَلُ هَذَا, میں یہ قریب کروں گا جی, بس میں بس نمازیں پڑھنی ہیں اور کی کرنا ہے جی. اے بھائی بس نہیں چلا میں زکوٰۃ دینی کرنی ہے جی. یہ بندہ کہتے 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 وقت گزارتا ہے. پس جب پا لیا اس کو اجل نے تو محتاج ہوتا ہے اس کی تلافی کی طرف کہ فرط فی العمل, کہ اس نے سستی کی تفریط کی عمل میں, اور وہ اس حالت میں نئی قدرت رکھتا عبادات بدنیہ کی ادائیگی پر. نہ وہ روزے رکھ سکتا ہے, نہ حج کے لیے جا سکتا ہے جی, بدن جواب دیے جا رہا ہے. پس رخصت دی گئی اس کو یہ کہ صدقہ کر لے اپنے مال کے ثلث کے ساتھ, تاکہ تدارک کر لے اس کے بعض کا جس میں وہ کوتاہی کر چکا ہے. جی یہ شریعت نے اس پر مہربانی فرمائی ہے جی کہ ثلث کا اس کو حق دیا ہے جی. اب اس پر دلیل تحقیق روایت کیا امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ بیمار ہو گئے فتح والے سال کدوں, تو بیمار ہو گئے. ایسی مرض جی کہ ہاں شفا پائی گئی اس سے موت پر, مطلب ہے کہ موت نظر آ رہی تھی, اتنی مرض تھی. یہ ہے جی بے مریض ہو گئے فتح والے سال, ایسی مرض کہ شفا پائی گئی اس سے موت پر, مطلب ہوتا ہے کہ موت نظر آ رہی کہ اب اس سے شفا جو ہے وہ موت ہے, یہ مطلب ہے. تو پس تشریف لائے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پرسی کرنے کے لیے میری. تو پس میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میرے پاس مال کثیر ہے اور نہیں میرا وارث مگر میری ایک بیٹی, کیا پس میں وصیت کر دوں اپنے سارے مال کی؟ فرمایا نہ. عرض کی میں نے اپنے مال کے 2 ثلث کی. فرمایا نہ. عرض کی میں نے نصف مال کی. فرمایا نہ. عرض کی میں نے پس ثلث مال کی. فرمایا ثلث ٹھیک ہے اور ثلث بھی کثیر ہے, ثلث بھی کثیر. الحدیث سمجھے؟ چلو جی. اور ہے قیاس نہ, اور قیاس تو یہ ہے کہ نہ مالک ہو مریض صلہ کا, اور حقوق مالیہ للہ تعالیٰ کی ادائیگی کا, اور صلہ بذالک نہ وصیت صلے کے ساتھ, مگر یہ کہ شرع شریف نے جائز رکھا ہے اس کو ثلث سے شفقت کرتے ہوئے مریض کے لیے. اور قیاس یہ تھا کہ نہ مالک ہو مریض صلہ کا اور حقوق مالیہ للہ تعالیٰ کی ادائیگی کا اور ان کے ساتھ وصیت کا, مگر یہ کہ شرع نے جائز رکھا ہے یہ ثلث سے شفقت کرتے ہوئے مریض کے لیے. اگے ولما لإيصال الورثة وأبطل إيصاءه لهم بطل ذلك صورة ومعنى وحقيقة وشبهة تا لم يصح بيعه من الوارث أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله. چلو دھیان کریں.
اور جب کہ والی بنی شرع شریف ایصال الوارث کی، جی شرع شریف نے وارثوں کے حصے مقرر کر دیے، تو اب نیا مسئلہ ہے کہ کیا بندہ وارث کو وصیت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جی تو مسئلہ تو آپ نے پڑھا ہوا کہ نہیں کر سکتا، تو وہی اب مسئلہ سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ جب والی بن گئی شرع شریف ایصال الوارثہ کی، یعنی ان کے حصے مقرر کر دیے اور باطل کر دیا شرع شریف نے مریض کی وصیت کو ورثاء کے لیے، جی جب یہ بات ہو گئی اے جوابی تو باطل ہو جائے گی یہ وصیت صورتاً بھی اور مانن بھی اور حقیقتاً بھی اور شبہتاً بھی۔ آنکھ اور جب والی بن گئی شرع شریف ایصال الوارثہ کی اور باطل کر دیا شرع شریف نے مریض کے وصیت کرنی وارثہ کے لیے، تو باطل ہو جائے گی یہ وصیت صورتاً بھی اور مانن بھی اور حقیقتاً بھی اور شبہتاً بھی، حتیٰ کہ نہیں صحیح بے کرنی مریض کی وارث سے بالکل عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ نہیں صحیح بے کرنی مریض کی وارث سے بالکل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ سنیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی، بسم اللہ الرحمن، سمجھ گئے؟ یہ بے ٹھیک نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کو سمجھو پھر اگلی بات انشاءاللہ۔ اور جب کہ وہم ہے اس بات کا کہ شرع شریف نے جب جائز رکھی ہے وصیت ثلث سے نظر کرتے ہوئے مریض کے لیے، جی تو معلوم ہو گئی یہ بات کہ ثلث حق ہے مریض کا خاص کر کے، نہیں تعلق پکڑتا ثلث کے ساتھ حق کسی بھی، اس کا خالص حق ہے۔ جب خالص حق ہے تو بندہ اپنے حق میں جو تصرف کرے اس کو اجازت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ جائز ہوتا ہے تصرف، حتیٰ کہ جائز ہو تصرف مریض کا ثلث میں برابر ہے کہ وصیت کرے وارث کو ورثہ میں سے یا غیر کو، کیونکہ اس کا اپنا حق ہے تو کسی وارث کے لیے وصیت کر دے ثلث کی، اور سمجھے ہی تو ازاحہ تو اس وہم کا ازالہ کیا، اس وہم کا ازالہ کیا مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ، جی اپنے اس قول کے ساتھ، کیڑا اور جب والی بنی شریعت ایصال الوارثہ کی خود اور نئے سپرد کیا اس کو مریض کے، او کتھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہاں، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم اور یستفتونک فی النساء، یہ سارا اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ ورثاء کو کیا دینا ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، اور سمجھے ہی، لہٰذا ایک اور باطل کر دیا یعنی نسخ منسوخ کر دیا شریعت نے مریض کے وصیت کرنے کو ان کے لیے، کن کے لیے، ورثاء کے لیے۔ اب ورثاء کی وصیت منسوخ ہے، اور تحقیق تھی وصیت ابتدائے اسلام میں فرض کی گئی، شروع اسلام میں وصیت فرض تھی، بقول تعالی کتب علیکم الوصیت، بولو جس سائے سک گیا جی، بے فرض کی گئی تم پر، یعنی وصیت کب، جب کہ حاضر ہو تمہارے کسی ایک کو موت، تو کس کے لیے، یہ آیت پڑھو جانا،
فللوالدین والاقربین کوئی نہیں ہے تو پڑھی ہے کہ والدین کے لیے وصیت کرو، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرو۔ پہلے جب تک یہ یوصیکم اللہ کا قانون نہیں آیا تھا تو وصیت کرنی فرض تھی والدین کے لیے، ورثاء کے لیے، سمجھیے۔ تو پس منسوخ ہو گئی یہ وصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان یوصیکم اللہ فی اولادکم کے۔ پس وصیت تھی ابتدائے اسلام میں فرض، جب کہ نہیں تھا ورثہ کا حق اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ ایک مسئلہ، اور جب کہ بندہ عاجز ہے ما یوصی بہی کی مقدار کے تعین سے، اس چیز کے مقدار سے کہ وصیت کرے اس کے ساتھ، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے کتنا کتنا دینا ہے، بندہ اس میں عاجز ہے۔ ایک اور کبھی واقعہ ہو جاتا ہے مضارہ بعض کے لیے اس میں، کیونکہ وہ تو اپنی جاری دیکھے گا، اے پتر چنگا خدمتگار ہے تے اے جڑا نا نکھٹو جے اینو چوکھا تو انو تھوڑا جی للباز فی، یہ کیونکہ اشارہ فرمائے سی، جب کہ اشارہ فرمائے سی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ جل ذکرہ نے اپنے قول غیر مضار الایا اور وبقول ہی لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، سورہ نساء کے اندر وہ آیتیں کھول کے ساری پڑھو، یہ بات پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی جی۔ تو وہاں تو یہ تھا، سنیں، تو چونکہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے تو نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے آیت المیراث، اور وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم جی، اور والی بن گئی شریعت وصیت کی بے نفس ہی۔ اب شریعت نے خود اسے مقرر کر دیے، شریعت نے اسے مقرر کر دیے، فلہذا اب وہ او باطل ذالک، پس اسی لیے باطل ہو گئی یہ، یعنی وصیت کرنی مریض کی، کس کے لیے کہ مریض وارث کو نہیں کر سکتا۔ اور تحقیق روایت کی امام ترمذی وغیرہ نے جناب ابو امامہ باہلی سے، آپ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم سے، سرکار فرما رہے تھے اپنے خطبہ مبارک حجۃ الوداع میں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق دے دیا ہے ہر ذی حق کو اس کا حق، فلا وصیۃ لوارث الحدیث وقال ھذا حدیث حسن۔ اب باطل کر دیا اس وصیت، مریض کی وصیت کس کے لیے؟ وارث کے لیے، اور نہیں اور شرع چو فلہذا باطل کر دیا اس کو، مریض کی وصیت کو وارث کے لیے کس نے باطل کر دی ہے؟ شریعت نے۔ ہوں اگر ٹرنا ہے یہ جو باطل کیا ہے، وصیت صورتاً ہو، وصیت، اب ان چاروں کی تصویریں پیش کرنی ہیں صورتاً بائیں طور کے بیچے مریض ایک کمرہ ترکے سے وارث سے مثل قیمت کے ساتھ، جی وارث کو نا او عین کہ مریض بیچے عین ترکے سے، کس سے بیچے تے بیچے بھی اور اگے یا ٹور کے بے مثل القیمت، مثل قیمت کے ساتھ، ذاتی شاتی کوئی نہیں، یہ ہے صورتاً وصیت۔ پس یہ وصیت ہے بے صورت العین، کیونکہ اختیار کی ترجیح دی اس نے وارث کو ایک عین کے ساتھ اپنے مال کے آیان سے، جی لا مانن،
کی مانن نہیں ہے بلکہ یہ صورتاً وصیت. کیوں مانن کیوں نہیں؟ لسترداد العوض من ہو، باوجہ رد کرنے عوض کے اس سے. جی کہ یہ جو پیسے اس کو ملیں گے جی جی تو پھر بھی تو یہ ورثاء میں ہے، پھر ادھر واپس آئیں گے. جی کیا ہوں گے؟ پیسے واپس آئیں گے. تو اس کا فائدہ ہو گیا کہ کوئی نہیں ہوا؟ جی چیز بھی مل گئی، پیسے بھی مل گئے. پس نہیں جائز عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلقاً، برابر ہے کہ مثل قیمت کے ساتھ ہو جا، اس لیے کہ وارث کا حق جیسے تعلق پکڑتا ہے اس کوٹھے کی مالیت کے ساتھ، اسی طرح تعلق پکڑتا ہے خود کوٹھے کے ساتھ بھی، کمرے کے ساتھ بھی. سنیں، اور یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. اور عندہما صحیح ہے یہ بے مثل بھئی پیسے پورے ہیں، لبا بجا نہ باطل کرنے وارثہ کے حق کے کسی شے سے، ان چیزوں سے کہ تعلق پکڑتا ہے اس کے ساتھ ورثہ کا حق. یہ پہلی صورت تھی. اور ومانن کی ومانن بہیں طور، مانن کی میں وصیت، مانن بہیں طور کے اقرار کرے مریض وارثہ میں کسی ایک کے لیے کہ میں نے نا بیٹا جی، یہ بڑا بیٹا ہے نا، اس سے میں نے 1 لاکھ روپے لیا تھا، مجھے ضرورت تھی، وہ میں نے اس کا دینا ہے. تو اب مرنے کے بعد اس کو 1 لاکھ ملے گا، کیونکہ یہ وصیت ہے مانن. جب کیونکہ ہے سو کیونکہ اقرار یقر اقرار کر رہا ہے مقر بے کے سپرد کرنے کا، مقر لا کے لیے بغیر عوض کے، کہ نہیں جو اس کو ملے گا حقیقت پتہ نہیں لیا کہ نہیں لیا، یہ بغیر عوض کے ہے. تو جو بغیر عوض کے وصیت بھی تو یہی ہوتی، لہذا یہ مانن. اور یہ نہیں صحیح ہمارے نزدیک، یہ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے. ہمارے نزدیک کیوں؟ اس لیے کہ اس کے قرار کرنے میں بعض وارثہ کے لیے تہمت ہے. اے بھی جھوٹ مرے نا پیسے یہ سے کون ہے جی، یہ جو ہے نا یہ دھوکہ دے رہا ہے. اچھا جی، کیونکہ جائز سے ہے یہ کہ ہو غرض مریض کی مال پہنچانا وارث کو بغیر، اور قانون ہے شبہۃ الحرام بھی. ہاں لہذا یہ پھر وصیت، یہ اقرار کرنا حرام ہو گیا. پس یہ وصیت ہے مانن اور اگے چلو و حقیقتاً و بائیں طور کے وصیت کرے ورثہ میں ایک کے لیے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو واضح ہے. و شبہتاً کی شبہ بے سمجھا جائے، شبہ بے بائیں طور کے بے کرے جید من المال کی، مال ربویہ کی ردی کے ساتھ اس سے. جی ہاں، یعنی اس کے پاس ہیں عمدہ کھجوریں اور یہ ہے بیمار، تو یہ بعد میں ورثاء کو ملنی ہے. اب ورثاء میں سے ایک کے پاس ردی کھجوریں ہیں تو یہ اس کے ساتھ برابر سرابر کی بے کرتا ہے. عمدہ اس کو دے دی ہیں، ردی لے لی ہیں، اب جب مرے گا تو ورثاء کو یہ ردی ملے گی نا، یہ ردی تقسیم کریں گے تو اس کو فائدہ پہنچا دی ہے. سمجھ گئے پیرو؟ تو یہ ٹھیک یہ ہے جی. اس میں جو ہے نا بھئی شبہ ہے کس کا؟
وصیت کا. اگرچہ مال تو ایک جنس ہو تو برابر سرابر ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں تو وہ بندہ ردی اگر چیز پیسوں کے بدلے بیچے تو جو کھجور 100 روپے کی کلو ہے وہ یہ لے کر اس کو وہ کھجوریں دے جو 1000 روپے کلو ہے، تو وہ آگے 1000 روپے کلو بیچے، اس کو پیسے بچے ہیں کہ نہیں جی؟ تو یہ اس کو فائدہ پہنچایا ایسے نہیں جی. تو یہ ٹھیک ہے. آئے میری توبہ. حتیٰ کہ نہیں صحیح بے اس کی کس سے بالکل برابر ہے کہ ہو بے. یہ عندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو کہنا بے صحیح نہیں، یہ مثال ہے قسم اول کی، اور وہ کیا ہے؟ صورتن ہے. اگے بات پڑھی ہوں نا میں تمہارا پڑھنا. وبطل اقراره له وان حصل باستيفاء دين الصحه وتقومت الجودة في حقهم كما تقومت في حق الصغار. وہ ساری مثالیں پیچھے آ گئی ہیں نا. یہ مثال آ گئی ہے وصیت صورتن کی. واپس چلے ایک بار. اور باطل اقرار مریض کا وارث کے لیے جی، وہ اگرچہ حاصل ہو صحت کے دین کے استفاء کے ساتھ، اور جودت قیمت والی بن جائے گی باقی ورثاء کے حق میں، جیسا کہ وہ قیمت والی ہوتی ہے صغار کے حق میں. آخنا ایک بار کیا جی؟ اور باطل ہو جائے یہ مثالیں وہی ہیں جو پڑھی ہیں ابھی ساری. اور باطل ہو جائے گا اقرار مریض کا وارث کے لیے اگرچہ حاصل ہو صحت کے دین کے استعفاء کے ساتھ، اور قیمت والی ہو جائے گی جودت ورثاء کے حق میں جیسا کہ قیمت والی ہو جاتی ہے صغار کے حق میں. اور سمجھ لو ایک مثال آ گئی. او حتیٰ کہ نہیں صحیح بے وارث مریض کی وارث سے بالکل برابر ہے کہ ہو بے مثل القیمت، یا کہ مثلی قیمت نہ ہو. یہ عندہ بھی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مثال ہے قسم اول کی، اور وہ وصیت. اور باطل ہو جائے گا اقرار مریض کا وارث کے لیے اگرچہ حاصل ہو اقرار اس کا صحت کے دین کے استعفاء کے ساتھ، وہ جو تھا اس کے لیے وارث پر جی بائیں طور کے اقرار کیا مریض نے اس بات کا کہ حاصل ہوا ہے فلانے بے انی، بائیں طور کے میں نے حاصل کیا ہے فلانے وارث سے اپنا قرضہ، وہ جو تھا اس پر حالت صحت میں. اور یہ بات اس لیے کہ اس کے اقرار کرنے میں کہ میں نے وہ قرضہ الگ کیا نہ ہو جی، کہ بھی میں نے سے وہ جو قرضہ تھا نا آپ کو پتا تھا میں نے وہ لے لیا ہے جی، لیکن اقرار اب کر رہا ہے کب؟ مرض میں. اس لیے کہ اس کے اقرار بالاستفاء میں تہمت ہے کہ وہ ارادہ کر رہا ہے قرضے کو ساقط کرنے کا وارث کے ذمہ سے، گویا کہ وہ مالک بن جائے اس قدر کے ساتھ مال سے کہ اتنا وہ مالک بن جائے. کیا بن جائے؟ اور یہ قسم، یہ مثال ہے قسم ثانی کی. سمجھ آ رہی ہے؟ حالت مرض میں وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اس کو جو قرضہ دیا تھا نا میں نے وصول کر لیا ہے. وہ کدھر گئے؟ بس پتر سے لگ لو گئے نا، اور کدھر گئے؟ میں ان کتنے صاحب دے. ہاں جی اجی میں عام طور سے جملہ بول دینے ہیں. تو یہ بھی ہے کہ یہ گڑبڑ کر رہا ہے. اور وہ یہ وصیت ہے. دوسری مثال آ گئی. اور جب کہ تیسری قسم اور وہ وصیت حقیقتاً اظہر ہے، حقیقتاً وصیت تو نہیں ذکر کی اس کی مثال چھوڑ دیے. اب تیسری کی مثال، چوتھی کی کہ بھی جو عمدہ دے کر ردی لینی ہے، وہ تقومت اور قیمت والی ہوتی ہے جودت باقی ورثاء کے حق میں جیسا کہ قیمت والی ہوتی ہے. ہوں سنیا جی مسئلہ
بائیں طور کے بیچے مریض مال جید بدلے مال ردی کے اسی کی جنس سے بیچے کیسے وارث سے بیچے تاکہ پہنچائے جودت کا نفع اپنے وارث کو، اس لیے کہ جودت اگرچہ نہیں اعتبار جودت کا بیع الجود جید بالردی کے وقت ہے، اگرچہ جب جنس ایک ہو تو ان کا جید ہونا اس کا اعتبار نہیں ہوتا، من جنس ہی جیسا کہ بیع ہنتا جید کی بدلے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تتقوم یہ جید قیمت والا تتقوم حاضل جودت جب کہ بیچے گا مریض اپنے وارث کو، کیوں دفن تو مدی سنیں تو پس نہیں جائز یہ جیسا کہ قیمت والا ہوتا ہے یہ جودت جب کہ بیع کرے وسیع یا اب صغیر کے مال کی اپنے سے متجانسن کہ آپس وچ بیع کرے تے عمدہ لے کے تے ردی اون دے کھاتے چ پا دے وے، یہ کیوں ٹھیک نہیں دفن تو پس نہیں صحیح بیع اس کی، یہ مثال ہے قسم رابع کی کتھوں اور جب کہ کوئی سر کھپایا کوئی نہیں کو پلے پئی وارث کو مریض وصیت نہیں کر سکتا صورتاً مانن حقیقتاً تو واضح ہے شبہتاً کسی اعتبار سے بھی، لیکن یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں، یہ سارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ اور جب والی بنی شرع شریف حق دینے کی وہ رسا کو وہ حساب یوسی کو ملاؤ یوسی تام واسطے حساب ہو لیا، مراد بھی وصیت یعنی اللہ نے حق دے دیا جن کو جو حق تھا، اور باطل کر دیا شرع شریف نے مریض کے وصیت کرنے کو وہ رسا کے لیے، تو پھر جب یہ بات ہو گئی ہے نا تو باطل ہو گئی یہ وصیت صورتاً و مانن و حقیقتاً و شبہتاً، حتیٰ کہ نہیں صحیح بیع مریض کی وارث سے بالکل عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باطل ہو جائے گا اقرار مریض کا وارث کے لیے اگرچہ حاصل ہو صحت کے دین کی وصولی کا، لیکن اقرار کب کیا؟ اور قیمت والی ہو جائے گی جودت ان کے حق میں جیسا کہ قیمت والی ہو جاتی ہے جودت صغار کے حق میں جی۔ اور جب والی بنی شرع شریف حق دینے کی ورثہ کو اور باطل کر دیا شرع شریف نے وصیت کرنا مریض کے وصیت کرنے کو ورثہ کے لیے، تو باطل ہو گئی یہ وصیت صورتاً و مانن و حقیقتاً و شبہتاً، حتیٰ کہ نہیں صحیح بیع مریض کی وارث سے بالکل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور باطل ہو جائے گا اقرار مریض کا وارث کے لیے اگرچہ حاصل ہو صحت کے دین کے استعفاء کے ساتھ، اور قیمت والی ہو جائے گی جودت باقی ورثاء کے حق میں جیسا کہ قیمت والی ہو جاتی ہے صغار کے حق میں۔ وَأَمَّا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ فَإِنَّهُمَا لَا يُعْدِمَانِ أَهْلِيَّةً بِوَجْهٍ مَا لَكِنَّ الطَّهَارَةَ عنهما یودمان بھی ٹھیک ہے لیکن الطہارت عنهما شرط لجواز اداء الصوم والصلاة فيفوت الاداء بهما وفي قضاء الصلاة حرج لتضاعفها فسقط بهما اصل الصلاة ولا حرج في قضاء الصوم فلم يسقط اصله۔ نامہ ہے وہ عارضہ حیض، 10واں ہے نفاس، کل کتنے ہیں؟ 11واں ہے موت جی۔
تو حیض اور نفاس کے مسائل، حیض اور نفاس نہیں ختم کرتے عورت کی اہلیت کو بے وجہ ما، کسی وجہ سے، بالکل اس کی اہلیت کو ختم نہیں کرتا، ظاہر ہے حیض نفاس کس کو آتا ہے؟ عورت کو۔ عورت ہی آنکھنا، مردن تو نہیں نا جی۔ کیا کہ جی 9واں اور 10واں عرضہ ہے حیض اور نفاس۔ حیض اور نفاس نہیں معدوم کرتے عورت کی اہلیت کو بوجہ ما، لیکن طہارت حیض اور نفاس سے شرط ہے صوم اور صلات کی ادائیگی کے جواز کے لیے۔ لیکن طہارت حیض اور نفاس سے شرط ہے صوم اور صلات کی ادائیگی کے جواز کے لیے، لہٰذا فوت ہو جائے گی ادائیگی ان دونوں کے ہوتے ہوئے۔ لہذا فوت ہو جائے گی ادائیگی ان دونوں کے ہوتے ہوئے۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے اور نماز کے قضا کرنے میں حرج ہے باوجہ نمازوں کے کئی گناہ ہو جانے کے۔ ہاں جی، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو نماز کے قضا کرنے میں ان دنوں میں جو نمازیں رہ گئی ہیں حرج ہے بوجہ ان کے کئی گناہ، نماز کے تضاعف کے بوجہ ہونے نماز کے کئی ہونے کوئی نہیں، نماز کے تضاعف کی وجہ سے، وجہ سے۔ لہٰذا ساکت ہو جائے گا، ان دونوں کے سبب سے ساکت ہو جائے گی اصل صلات، نفس وجوب ہی ساکت ہو جائے گا۔ کیا کہ جی لہذا پس ساکت ہو جائے گا ان دونوں کے ساتھ اصل صلات، ہو جائے گی، یعنی وجوب صلات، اور نہیں حرج روزے کی قضا میں، نہیں حرج روزے کی قضا، پس نہیں ساکت ہوگا روزے کا نفس وجوب۔ جی، اور نہیں حرج روزے کی قضا میں، لہذا پس نہیں ساکت ہوگا روزے کا نفس وجوب۔ وَأَمَّا الْحَیضُ وَالنِّفَاسُ، جمع کیا دونوں کو باوجہ دونوں کے مشابہ ہونے کے صورتاً، صورتاً یہ ہے کہ اسی شرمگاہ سے نفاس آتا ہے، اسی سے محل ایک ہی ہے جی، اور حکمن یہ ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہے جی، کہ نماز کی قضا کوئی نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ پس حیض اور نفاس دونوں نہیں معدوم کرتے اہلیت کو، نہ وجوب کی اہلیت کو، نہ ادا کی اہلیت کو، بے وجہ ما، بے کسی وجہ سے بھی۔ یہ کیوں نہیں؟ یہ بذالک، یہ اس لیے کہ حیض و نفاس نہیں مخل ذمے کو، نہیں مخل عقل کو، نہیں مخل بدن کی قدرت کو، کہ ہیں نہیں ہیں جی۔ سنیں ایشا بس، اب سوال ہے، اس کا جواب ہے جب یہ مخل نہیں ہے تو پھر اس حالت میں نماز پڑھے، اس حالت میں کیوں نہیں پڑھتی؟ پھر جب یہ نہ وجوب کی اہلیت کو معدوم کرتے ہیں اور نہ اس کا جواب، سوال کا جواب، اور جب کہ وہم کیا گیا کہ فعلا ھذا، پھر اس صورت پر تو مناسب ہے یہ کہ نہ ساکت ہو ان دونوں کے سبب سے کیا دفاع بقول ہی، لیکن طہارت دونوں سے جی نہ ایک قضاء صلات لکھا ہے لیکن ادائے صلات ہونا چاہیے، ہونا ادائے صلات چاہیے، قضاء کی تو بعد میں بات ہے نہیں، ویسے بکرا ٹھیک کرا جائے، کیونکہ سوال یہ ہے کہ پھر اب جب یہ جو اہلیت کی بھی کو معدوم نہیں کر رہی، ادا کی اہلیت تو موجود ہوئی جی، تو اس کا جواب دیا ہے، سنا جی، کیونکہ جواب دیکھو نا، لیکن طہارت دونوں سے یعنی شرط ہے ادائے صوم اور ادائے صلات کے جواز کے لیے، سمجھا گی نا جی؟ تو یہ جو ہے نا بھئی ان سے تو پھر جو ہے نا ادائیگی ساکت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ ہے کہ شرط ہے کہ یہ چیزیں نہ ہوں تب نماز اور صوم ٹھیک ہوں گے، اور سمجھے ہی؟ سنا جی، بہرحال نماز کے لیے، بہرحال بھئی نماز اس حالت میں ٹھیک نہیں، پس تحقیق روایت کی ہے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور امام مسلم نے کہ جناب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم سونیوں بے شک میں ایک عورت ہوں مستحاضہ پاک نہیں ہوتی ہوں کیا پس چھوڑ دوں میں نماز کو تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محض انما ذالک یہ محض رگ ہے جی اور نہیں ہے یہ حیض اب دلیل شروع پس جب آ جائے تیرا حیض تو پس چھوڑ دے نماز کو یہ دلیل ہے کہ حالت حیض میں نماز نہیں پڑھنے جی تو چھوڑ دے تو نماز کو وَإِذَا أَدْبَرَتْ اور جب حیض ختم ہو جائے تو دو اپنے سے خون کو پھر نماز پڑھ جی وَهَذَا مُوَافِقٌ یہ موافق للقیاس ہے اچھا جی اچھا روزہ جو ہے وہ جنابت کی حالت میں ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں تو حیض و نفاس بھی تو جنابت ہی ہے تو روزہ ٹھیک ہونا چاہیے کیوں نہیں ٹھیک اس کا جواب یعنی نماز کے بارے میں یہ تو قیاس ہے کہ چونکہ نماز ہوتی طہارت میں اس حالت میں طہارت نہیں نماز ٹھیک نہیں ہے جی اور روزے کے بارے میں جی اور بہرحال روزے کے لیے پس تحقیق روایت کی ہے امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت آپ فرماتی ہیں کہ ہم حیضہ ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے پاس یعنی سرکار کی ازواج تھی پھر ہم پاک ہوتی تھیں تو پس سرکار ہمیں حکم دیتے تھے روزے کی قضا کا اور نہیں حکم دیتے تھے ہمیں قضا کا وقال ھذا حدیث حسن اور اسی طرح روایت کیا مسلم نے بھی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے معنی کو تو پس معلوم ہو گئی اس حدیث سے دو امر کیا ایک کہ عورتیں روزے نہیں رکھتی تھیں حالت حیض میں فرمایا نا کہ ہم جب پاک ہوتی تو پھر سرکار ہمیں روزوں کا حکم دیتے نماز کا حکم تو یہ پتہ چلا کہ حالت حیض میں عورتیں روزے تو پس ثابت ہوگی یہ بات کہ طہارت عن الحیض شرط ہے کس کے لیے اور یہ مخالف ہے کس کے کیونکہ قیاس تو یہ ہے کہ ادا ہو جائے روزہ حیض کی حالت میں جیسے ادا ہو جاتا ہے اے شاباش دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ نہیں قضا نماز کی اور روزے کے لیے ہے سمجھے ہی اچھا جی اور جب کہ طہارت عن الحیض والنفاس شرط ہے نماز روزے کی ادائیگی اور نماز کی ادائیگی کے لیے تو پس فوت ہو جائے گی ادائیگی ان دونوں کے ساتھ لہذا جب تک طہارت نہیں ہوگی نہ روزے کی ادائیگی ٹھیک ہے تو نہ اس لیے کہ شرط کا فوات مشروط کا کیونکہ طہارت شرط ہے اور اگلا مسئلہ اور قضائے صلاۃ میں ایام حیض کے بعد حرج ہے بوجہ دگنا ہو جانے نماز کے ایام حیض میں اور کیونکہ حیض نہیں ہوتا کل 3 دنوں سے اور 3 راتوں سے تو ہو جائے گا واجب تو واجب داخل ہو جائے گا کس میں لا محالہ اور نفاس عادت میں اکثر ہوتا ہے حیض کی اور 40 دن تک جا سکتے ہیں تو پس دگنا ہو گیا واجبات اس میں بھی کئی گنا ہو گیا اور یہ مستلزم ہے کس کو اور حرج تو شرن مدفوع ہے یرید اللہ بکم اليسرا ولا یرید بکم العسرا تو پس ساکت ہو گیا ان دونوں کے ساتھ حیض کے ساتھ اور ساکت ہو گیا اصل صلاۃ یعنی نفس وجوب نماز کا ساکت ہو گیا حتیٰ کہ نہیں واجب قضا نماز کی اور نہیں حرج روزے کی قضا میں کیونکہ قضا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے 10 دن ہو گیا کیونکہ قضا
10 दिन के रोज़े की 11 महीनों में नहीं है मुश्किल। क्या मुश्किल है? एक भी रोज़ा रखना हर महीने दा भी पूरे सुने। और बहरहाल निफास पस बावजूद इसके कि वकू निफास का पूरे रमज़ान में इत्तेफाकी है कि पूरा रमज़ान का महीना औरत को निफास रहिए, इत्तेफाकी बात है जी। सुने तो पस में फ़ैन पस अगर फ़र्ज़ जी फ़र्ज़ किया जाए कि ये कि घेर लिया है निफास ने किसको, तो फिर भी हर्ज नहीं है उसके। भाई अगर जो है ना 29 शबान को बच्चा पैदा हुआ और उसको औरत को निफास का खून आता रहा कम अज़ कम 30-32 दिन, पूरा रमज़ान गुजर गया है, तो कहते फिर भी हर्ज कोई नहीं है। सुने ही नहीं हर्ज रमज़ान रोज़े की, क्योंकि 1 महीने की कज़ा 11 महीनों में मुतफर्रिक करके या मुजतमे करके मिम्मा ये मुश्किल नहीं है। तो पस नहीं साकित होगा असल उसका, यानी ज़िम्मा से अगरचे साकित हो जाएगी अदायगी रोज़े की ज़िम्मा से। नफ्स वजूब नहीं है इस हालत में, अगरचे अदायगी तो साकित है लेकिन नफ्स वजूब और नमाज का नफ्स वजूब साकित है। चलो जी। और बहरहाल हैज़ और निफास पस बेशक दोनों नहीं मादूम करते अहलियत को किसी वजह के साथ, लेकिन तहारत दोनों से शर्त है रोज़े और नमाज की अदायगी के जवाज़ के लिए। पस फौत हो जाएगी अदायगी हैज़ो निफास के होते हुए, और नमाज की कज़ा में हरज है बावजह नमाज के कई गुनाह हो जाने के। पस साकित हो जाएगा हैज़ो निफास के साथ सलात का नफ्स वजूब, और नहीं हरज रोज़े की कज़ा में। पस नहीं साकित होगा सौम का नफ्स वजूब। ये माना करो जी। और बहरहाल हैज़ और निफास पस बेशक ये दोनों नहीं मालूम करते अहलियत को किसी वजह के साथ, लेकिन तहारत इन दोनों से शर्त है रोज़े और नमाज की अदायगी के जवाज़ के लिए। लिहाजा बस फौत हो जाएगी अदायगी इन दोनों के होते हुए, और नमाज की कज़ा में हर्ज है बवजह कई गुनाह हो जाने के नमाज के। पस साकित हो जाएगा इन दोनों के साथ नमाज का नफ्स वजूब, और नहीं हर्ज रोज़े की कज़ा में। पस नहीं साकित होगा रोज़े का नफ्स वजूब।